ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے مجموعی طور پہ جو سیدہ کائنات کا کردار ہے، کاش سمجھ آ جائے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو۔ امت کی خواتین کے لیے نجات کا اگر ذریعہ ہے تو واحد راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، باقی ساری تباہی ہے، راستہ صرف یہی ہے۔ بتائیے ذرا جنید بھائی، جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو اگر دیکھا جائے تو بطور بیٹی آپ وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ شکم مادر میں آپ نے اپنے بابا جان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب مطالبہ شق قمر ہوا کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، اور اس پر حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر کو پورا کیا اور قمر کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے شکم اطہر میں ابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ کتنی رسوائی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حالانکہ آپ سب سے افضل اور سب سے بہتر رسول اور نبی ہیں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی شکم مادر میں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، وہ جواب دیتی ہیں کہ اے امی جان، آپ غمزدہ نہ ہو، بے شک میرا رب میرے والد کے ساتھ ہے، یعنی ابھی شکم مادر میں ہے اور اپنے والد کی گواہی دے رہی، صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔ تو ایسی تو کوئی بیٹی نہ ہوئی نا جیسے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر مزید اگر ہم آپ کی جو ہے دختر اختر کے بارے میں گفتگو کریں تو جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ شفقت پدری دکھاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے ساتھ کرتی کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ بھی ان کے عظمت کے اظہار کے لیے کھڑی ہو جاتی، قیام پذیر ہو جاتی اور اپنی نشست پر ان کو بٹھاتی۔ یعنی اگر آپ میں اس کو سیناپسس میں اگر ایک جملے میں پرونے کی کوشش کروں تو ظاہر پرو تو میں نہیں سکتا، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن بات وہی ہے کہ اگر میں اس واقعے کو کہ جہاں مکے میں جو ہے ان معاذ اللہ مطلب ملعونوں نے جو ہے وہ اوجڑی رکھ دی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر، وہاں سے لے کر مطلب وہ جو ننھے سے معصوم سے ہاتھ تھے وہاں سے لے کے آیا مباہلہ تک، میدان مباہلہ تک چلے جائیں، ہر جگہ جو ہے وہ عظیم ترین بیٹی کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، بہت شاندار کردار ادا کیا۔ اور بطور اگر زوجہ کے دیکھا جاتا ہے تو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مبارکہ ہیں، بانو مرتضیٰ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی جنگ و جدل جہاد سے معمور ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ ان مواقع پر ان کو بیک کرنے والی ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والی ہیں، ان کے لیے ڈھارس بنانے والی ہیں، ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر بننے والی ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں آپ کی شان کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں اپنی زندگی میں ان پر غضبناک نہ ہوا اور نہ ہی یہ مجھ پر کبھی غصہ ہوئی۔ یہاں سے ہماری وہ بہنیں درس حاصل کریں کہ جو اپنے شوہر کے لیے ایک نازیبہ رویہ اختیار کرتی ہیں، ان کے اوپر چلاتی ہیں۔ اور پھر اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت ماں دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے شہزادوں کی، امام حسین اور امام حسن کی وہ تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ کو سیدہ شباب اہل جنت کرا، یعنی جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، وہ عمدہ تربیت آپ نے کی۔ اور پھر تربیت کا انداز یہ رہا کہ ایک کو وہ مقام و مرتبہ ملا جو صالح امت ہیں، اور ایک کو وہ مقام و مرتبہ ملا وہ انہوں نے بلند پایا، رتبہ حاصل کیا کہ چاہے سر نیزے پر بھی ہو زبان سے قرآن جاری ہو رہا ہوتا۔ سید الشباب اہل الجنہ، اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ اور بالخصوص یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پردہ داری ہے، جو آپ کا ایک پردہ اختیار کرنے کا وصف ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ اس دوران جو ہے وہ غمگین تھیں، لیکن ایک لمحہ ایسا ہوا کہ آپ جو ہے مسکرائیں، آپ کے چہرے پر تبسم آئی۔ وہ لمحہ کیا تھا، وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اسماء بنت امیس نے یہ آ کر خبر دی کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں کی عورتیں جب ان کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ اپنی میتوں کو ایک ڈولی نما جو ہے ایک چارپائی میں لے کے جاتے ہیں، چونکہ اس کے ذریعے اس بات کی نشاندہی نہیں ہو پاتی کہ اندر کون ہے
ہیں، مرد ہے یا عورت ہے. تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو آپ کو اس پر بڑا اظہار مسرت محسوس ہوا اور آپ نے اس کا اظہار مسرت فرمایا، اور یوں پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر مسکرائی.